بھارت میں اگلے ماہ ہونے والا T20 ورلڈ کپ جو اس کا انعقاد شدید خطرے میں پڑ گیا کہ کیا ورلڈ کپ ہو سکے گا نہیں ہو سکے گا۔ بھارت میں انتہائی شدید اور انتہائی خطرناک ترین انسانی دماغ کو 6 دن میں کھا جانے والا وائرس جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جو ہے نیپا وائرس، یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ یہ اس وقت جو موجود وائرس ہیں انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ترین وائرس ہے۔ 6 دن کے اندر اندر انسانی دماغ کو کھا جاتا ہے۔ اس وائرس میں مبتلا ہوتا ہے اس میں سے 45 سے 75% لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں جو چمگادڑوں والے ایریے ہیں وہ سارے خطرے میں ہیں۔ تو اب اس وقت لاہور میں، کراچی میں جو معاملات ہیں وہ اس طرح وجہ سے بھی خطرناک ہیں کہ اس وقت سپر فلو بھی موجود ہے، کرونا کا بھی نیا ویریئنٹ موجود ہے۔ نیپا وائرس سے بچنا ہے یا کسی بھی خطرناک وائرس سے بچنا ہے تو اپنی قوت مدافعت بہتر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ بھارت میں اگلے ماہ ہونے والا T20 ورلڈ کپ جو اس کا انعقاد شدید خطرے میں پڑ گیا ہے۔ کیونکہ بھارت میں انتہائی شدید اور انتہائی خطرناک ترین انسانی دماغ کو 6 دن میں کھا جانے والا وائرس جو ہے نا وہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اب پوری دنیا پہ ہائی الرٹ جاری ہو چکا ہے۔ WHO اس حوالے سے الرٹ جاری کر چکا ہے۔ پاکستان میں NIH اس پہ الرٹ جاری کر چکا ہے۔ پاکستان کے تمام جو ایئرپورٹس ہیں ان پر ہائی الرٹ ہے اور بیرون ممالک سے آنے والے تمام مسافروں کی اسکریننگ کی جا رہی ہے۔ تو آئیے آج اس حوالے سے بات کرتے ہیں، یہ وائرس کیا ہے، کتنا خطرناک ہے، قابل علاج ہے یا نہیں ہے، یا اس کے بچنے کی احتیاطی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں اور بھارت میں اس کی کیا صورتحال ہے۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سیکرٹری جنرل وفاقی اطباء پاکستان حکیم سید مشرف علی زیدی۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ سر، ایک بہت بڑا ایونٹ بھارت میں ہونے جا رہا ہے T20۔ اس میں بے شک پاکستان کی ٹیم تو وہاں نہیں ہوگی، پاکستان کی ٹیم کے میچ سری لنکا میں شیڈول ہیں، لیکن دنیا بھر سے ٹیمیں وہاں آ رہی ہیں اور ان ٹیموں کے ساتھ بے شمار تماشائی جو ہیں وہ بیرون ملک سے بھارت آئیں گے۔ تو بھارت میں اب جو خبریں آ رہی، بڑی تشویشناک خبریں ہیں کہ وہ جو نیپا وائرس ہے وہ بڑی تیزی سے وہاں پھیل رہا ہے۔ یہ وائرس کیا ہے اور کس طرح پھیلتا ہے یہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ شہزاد بھائی بہت بہت شکریہ۔ یہ وائرس جو ہے نیپا وائرس، یہ بہت خطرناک وائرس ہے۔ یہ اس وقت جو موجود وائرس ہیں انسانی زندگی کے لیے خطرناک ہیں، ان میں سب سے زیادہ خطرناک ترین وائرس ہے۔ 6 دن کے اندر اندر انسانی دماغ کو کھا جاتا ہے۔ اچھا، یہ حملہ آور دماغ پہ ہوتا ہے؟ یہ اس کی سمٹمز بڑی سادی سی ہیں، نزلہ، زکام، فلو، بخار، اور اس کے بعد نمونیا میں کنورٹ ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور دماغ کی سوزش سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد انسان انتقال کر جاتا ہے۔ شہزاد بھائی، جو بھی اس وائرس میں مبتلا ہوتا ہے اس میں سے 45 سے 75% لوگ انتقال کر جاتے ہیں۔ اچھا۔ یہ اتنا خطرناک وائرس ہے، اتنے بھی لوگوں کو اب تک ہوا ہے جن میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے تو اس میں 75% لوگ انتقال کر چکے ہیں۔ سٹارٹ ہوا تھا ملیشیا سے۔ اچھا۔ تو جہاں بھی یہ پایا جا رہا ہے یا جو پھیلنے کا ایریے ہیں وہاں اس کی سکریننگ پراپر نہیں ہے۔ اچھا۔ انڈیا آپ کو پتا ہے غریب ملک ہے، وہاں پر اتنی سہولیات موجود نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے، کیونکہ اور یہ ہے بھی اسی ریجن کا وائرس، اسی ایریے میں رہتا ہے، تو اس لیے اس پر کسی فارماسیوٹیکل کمپنیوں نے زیادہ انویسٹ بھی نہیں کیا۔ اس کی ویکسین بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس کی ویکسین بھی نہیں ہے، اس کی ٹیسٹ کٹس بھی جو ہے نا وہ دوسرے طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، الائزا وغیرہ سے سکریننگ کر رہے ہیں دوسری چیزوں سے۔ تو اب اس وقت لاہور میں، کراچی میں جو معاملات ہیں وہ اس طرح وجہ سے بھی خطرناک ہیں کہ اس وقت سپر فلو بھی موجود ہے، کرونا کا بھی نیا ویریئنٹ موجود ہے، اور سردی جا رہی ہے، اس کی وجہ سے، پولوشن کی وجہ سے بھی لوگ بیمار ہو رہے ہیں۔ تو بہت مشکل ہوگا خدا نہ خواستہ اگر ہمارے ارد گرد کوئی نیپا وائرس سے متاثر ہو جائے تو وہ اس کو نہیں پتا ہوگا کہ اس کو نیپا وائرس کا اٹیک ہے یا کوئی اور معاملہ ہے، تو خدا نہ خواستہ اس کی جان جا سکتی ہے۔ یہ دوسرے سے، ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، یا کیا طریقہ ہے اس کی؟ میں ہسٹری بتاتا ہوں آپ کو۔ اچھا۔ یہ بیسیکلی چمگادڑوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا۔ یہ کمبوڈیا میں زیادہ تر اس کی
جو چمگادڑیں کمبوڈیا میں ہوتی ہیں نا ان میں یہ قدرتی طور پر موجود ہے. اچھا یہ کھجور کے پھل پر یا دوسرے پھلوں پر جب وہ کھاتی ہیں تو اس کے جو پھل گرتے ہیں نیچے یا جو ان کا تھوک وہاں رہ جاتا ہے یا ان کا پیشاب وہاں رہ جاتا ہے, فضلہ وغیرہ وہاں رہ جاتا ہے, اس کو کوئی دوسرا جانور کھا لے یا انسان کھا لے تو وہ وائرس اس میں آ جاتا ہے. سب سے پہلے یہ خنزیروں کے فارم سے ڈیٹیکٹ ہوا تھا 1998 میں. ہوا اس طرح سے تھا کہ وہاں ارد گرد کے لوگ بیمار ہونا شروع ہوئے تو آہستہ آہستہ پھر وہ چیک کرنا شروع کیا, پتہ لگنا کہ وہ جو خنزیر تھے وہ اس درخت سے جو چمگادڑ کھاتی تھی, پھر وہاں سے وہ خنزیر کھایا کرتے تھے, پھر وہ ان خنزیروں کا جو دیکھ بھال کرنے والے لوگ تھے وہ سب بیمار ہو گئے تھے. اچھا سر, یہ تو اس کا ہو گیا بیک گراؤنڈ ہے. اب بھارت میں اس کے اس وقت کیا صورتحال ہے کہ کس لیول پہ وہاں پھیلا ہوا ہے؟ بھارت میں بہت بری صورتحال ہے, لیکن غریب ملک ہے, ان کے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں, وہ اپنے عوام کو لیٹرین تک نہیں پرووائڈ کر پاتے. تو یہ جو اس طرح کے وائرسز وغیرہ ہوتے ہیں بہت تیزی سے پھیلتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو پتہ نہیں لگتا. اچھا, یعنی وہاں ایک تو آبادی بھی بڑی کنجسٹڈ ہے نا, شہروں میں جو ہے وہ بالکل چھوٹے چھوٹے گھروں میں اور تنگ گلیوں میں. اوورال پوری دنیا میں شہزاد بھائی ہمارا ایکو سسٹم ڈسٹرب ہوا ہے, آپ کو پتا ہے. اچھا, پہلے فیملی جو جہاں پیدا ہوتی تھی تقریباً 100 سال کے قریب اس ایک ریڈیس میں رہا کرتی تھی. تو اگر کوئی وائرس اس کو کسی وہاں جس نے جنم لیا بھی ہے بھیڑ سے یا کسی اور سے اس کو لگا بھی ہے انسان کو, تو وہ اتنے ہی ایریے میں وہ چند ہلاکتیں کی اس نے, اس کے بعد وہ ختم ہو جایا کرتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آج صبح کے وقت وہ لاہور میں ہے, وہ دوپہر کا کھانا لندن میں کھاتا ہے اور وہ رات کو نیو ایئر پہنچا ہوتا ہے, اور یہ اتنی تیزی سے ایک سے دوسری جگہ منتقل ہوتے ہیں تو بیماریاں بھی اور یہ وائرسز بھی ایک دوسرے سے منتقل ہو رہے ہیں. کہ بہت بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے, جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ ٹیمیں بھی آئیں گی اور ہزاروں لاکھوں لوگ بھی آئیں گے. تو یہ تو پھر سسٹم کیا وہ ورلڈ کپ کا انعقاد جو ہے وہ اسٹیج پہ لگتا نظر نہیں آ رہا ہے یا کیا بنے گا, یا ICC کے حوالے سے بھی کوئی اس میں بہت پریشانی والی صورتحال بن سکتی ہے؟ یہ بہت زیادہ پریشانی والی صورتحال انڈیا کے حوالے سے تو بہت خطرناک ہے. اچھا, ہمیں ICC والا جو ورلڈ کپ ہے وہ تو مجھے خطرے میں لگ رہا ہے. اچھا, یا اگر خدا نخواستہ جو پاکستان سے باہر کے جو لوگ ہیں, یہ جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں نا, ان کی امیونٹی کافی سٹرونگ ہے. اچھا, تو ہمارے ہاں جو چمگادڑوں والے ایریے ہیں وہ سارے خطرے میں ہیں اس وقت. جہاں پر کھجوروں کے باغ ہیں اور خاص طور پر جہاں چمگادڑیں زیادہ ہیں وہ خطرے میں ہیں. جتنی بھی وبائیں یہاں پھیلتی ہیں اس ایریے میں, ہمارے پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا میں, یہاں کے لوگ سروائیو کر جاتے ہیں. اچھا, خطرے میں زیادہ تر لوگ ہیں جو یورپ سے ادھر آئیں گے, جو امریکہ سے ادھر آئیں گے, جو بہت جو منرل واٹر پینے والے لوگ ہیں, جو مطلب نازک کھانا کھانے والے لوگ ہیں جن کی امیونٹی یہاں کے مطابق نہیں ہے. ہاں جی, پھر وہ ٹیمیں جو ہیں نا وہ بہت خطرے میں ہیں. مطلب جو آسٹریلیا انگلینڈ وغیرہ کی جو ٹیمیں ہیں, جو نیوزی لینڈ کی ٹیمیں ہیں, وہ بہت خطرے میں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا حامی و ناصر ہو, ان کے لیے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اچھا, آپ حکیم صاحب یہ بھی بتاتے جائیں ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے, اویئر کرنے کے لیے کہ اس کی جیسے آپ نے علامات بتا دی ہیں تو اس کی کوئی احتیاطی تدابیر بھی کوئی بتا دیں, کچھ ایسی کوئی چیز موجود ہو اگر. سب سے پہلے تو نا جو آپ کو لگے کہ کسی پرندے نے یہ پھل کھایا ہوا ہے. اچھا, آپ کو یاد ہوگا شہزاد بھی, ہم چھوٹے ہوتے تھے تو وہ گرے ہوئے امرود جو طوطے نے کھائے ہوتے تھے, یا مطلب, اور یہ ہوتا بھی ایسا ہے کہ جو پرندہ کوئی پھل کھا لے تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے پہلے کی نسبت, تو وہ پھل کھانے سے پرہیز کریں. اچھا, دوسری اور ایک نا کھجور کا سیرپ ملتا ہے, وہ ایکچولی کھجور کا نہیں ہوتا. اچھا, وہ کھجور کے تنے میں سے نا نکالتے ہیں, وہ اس کو کھجور سیرپ کہہ کے سیل کرتے ہیں. کچا نہ پیئیں. اس کے اندر تو شور شاٹ چانسز ہوں گے چمگادڑوں کے سلائیوا اور یورین وغیرہ کا, وہ بالکل بھی نہ استعمال کریں, چاہے وہ کوئی کہے بھی کہ جی پچھلے سال کا یا وہ ہے, وہ خطرناک ہے. اور پھلوں کا میں نے بتایا ہے. اور سب سے اہم چیز, سب سے اہم کہ آپ نے نیپا وائرس سے بچنا ہے یا کسی بھی خطرناک وائرس سے بچنا ہے تو اپنی قوت مدافعت بہتر کریں. اچھا, قوت مدافعت بہتر ہوتی ہے تو بہت ساری چیزیں, چھوٹے موٹے علامات
علامات کے بعد ہی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی جو مدت خزانت ہے وہ 3 سے 14 دن ہے۔ اچھا جس کی امیونٹی بہت بہتر ہوگی وہ 3 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ اچھا جس کی امیونٹی درمیانے لیول کی ہوگی وہ 7-8 دن میں ٹھیک ہوگا۔ اچھا جس کی امیونٹی بہت پور ہوگی وہ 14 دن میں بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ عام نزلہ زکام فلو بخار وغیرہ جو ہے نا، جب یہ کنورٹ ہوگا نمونیا میں اور جب وہ دماغ کی طرف جائے گا تو پھر تو مشکل ہو جاتی ہے نا۔ اچھا۔ تو اس کا بہترین حل، بہترین احتیاط ہے کہ اپنی امیونٹی بہتر کریں۔ اور اب کیونکہ میں حکیم ہوں تو میں نے جو امیونٹی بہتر کرنے کا آپ کو طریقہ بتانا ہے وہ اپنی طب سے بتانا ہے۔ جی بالکل۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ٹھنڈا پانی بالکل چھوڑ دیں۔ یہ بدلتے ہوئے موسم کے حوالے سے بھی آپ کو فائدہ دے گا اور کوئی کسی قسم کا وائرس جو ہے نا وہ اٹیک نہیں کرتا۔ ٹھنڈا پانی سے مراد روم ٹیمپریچر والا ٹھنڈا پانی بھی مت پیئیں، فریج اور برف والا تو کوئی بھی نہیں پی رہا۔ اس موسم میں ان وائرسز کے اٹیک کے دوران صرف گرم پانی کا استعمال کریں، جی قہوہ جات کا استعمال کریں، یخنی کا استعمال کریں اور سوپ کا استعمال کریں۔ اچھا۔ اس کے علاوہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو یا آپ کے کسی پیارے کو یہ علامات آنا شروع ہو جائیں اور آپ کو لگے کہ یہ نیپا وائرس ہو سکتا ہے تو فوری طور پر ہلدی، ملٹی، سونف اور کٹ شیری ہم وزن یہ 4 چیزیں لے کر اس کو استعمال کرنا شروع کریں۔ 3 سے 4 دن کے اندر اندر آپ بھلے چنگے ہو جائیں گے۔ اور علامات جاتی رہیں گی ساری، علامات بھی جاتی رہیں گی۔ یہ بہترین اینٹی بائیوٹک، اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ تو ایلوپیتھک میڈیسن کی نسبت بہترین کچن کی گڈز ہیں جو آپ استعمال کریں گے۔ اس کے استعمال کا طریقہ بھی بتاتے جائیے نا۔ سمپل ہلدی لینی ہے سادہ، ملٹھی لینی ہے، سونف لینی ہے اور کٹ شیری لینا ہے۔ اچھا۔ ان چاروں چیزوں کو ہم وزن لے کر پسوا لینا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چھوٹی چمچ صبح لینی ہے، چھوٹی دوپہر کو لینی ہے، چھوٹی شام کو۔ کسی سوپ کے ساتھ، یخنی کے ساتھ یا ہربل ٹی کے ساتھ اس کو لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین اگر آپ کو یا آپ کو کسی پیارے کو اس وائرس کا اٹیک ہو گیا ہے تو مارگلا نیوز کے ہی چینل کے اوپر ایک نمونے کی ویڈیو موجود ہے، آپ اس میں سے نسخہ نوٹ کر لیجئے گا۔ سیم وہی نسخہ اس پر بھی کام کرے گا اور بہت زیادہ کام کرے گا۔ اسی نسخے میں مقوی اعصاب کا ایک نسخہ بتایا ہوا ہے، جی بالکل، وہ اس کو نوٹ کر لیں، وہ حفظ ما تقدم کے طور پر بھی بڑا بہترین کام کرے گا انشاءاللہ۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی جو تیزی سے پھیلنے والے نیپا وائرس کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے تھے کہ اس وقت سب سے زیادہ اس کی تعداد جو پھیل رہی ہے وہ بھارت میں پھیل رہی ہے اور بھارت میں اگلے چند دنوں میں T20 ورلڈ کپ شروع ہو رہا ہے جو پہلے ہی متنازع بنا ہوا ہے اور اب اس وائرس کے پھیلنے کی وجہ سے پوری دنیا میں اس حوالے سے اور اس ورلڈ کپ کے انعقاد کے حوالے سے خوف و ہراس اور جو ہے وہ گھبراہٹ جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا ورلڈ کپ ہو سکے گا، نہیں ہو سکے گا، یا بھارت جو ہے وہ کثیر الآبادی ملک ہے وہاں پہ اس وائرس پر کنٹرول ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا، یہ تو آنے والا پھر وقت بتائے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔